जिन हाथों में अब्बास का परचम नहीं होता।
پھر سے ہنستا ہوا اللہ کا گھر دیکھیں گے اور سنتے ہیں کعبے سے ہونا ہے ظہور قائم، سنتے ہیں کعبے سے ہونا ہے ظہور قائم، ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا در دیکھیں گے، ہم بھی دیوار میں بنتا ہوا در دیکھیں گے۔ کس بات سے دروازے زہرا پہ رکے ہو، کس بات سے دروازے زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی ہے، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں، رسول غازی کی عظمت تو خوب جانتا ہے، رسول غازی کی عظمت کو خوب جانتا ہے، یہ سوچ کر ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، یہ سوچ کر ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، خدا کی فاطمہ زہرا کی بات ماننا ہے، خدا کی فاطمہ زہرا کی بات ماننا ہے۔ وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نکال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نکال نہیں، زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، زمانے والوں علمدار ایسا ہوتا ہے، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں، علم کی فکر ہے ہاتھوں کا کچھ ملال نہیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی ایک سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی ایک سال نہیں، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، یہ کہہ کے چھوڑ دیا حلے شام کا خیمہ، یہ کہہ کے چھوڑ دیا حلے شام کا خیمہ، یزیدیوں میں میرا کوئی خیال ہی نہیں، یزیدیوں میں میرا کوئی خیال ہی نہیں، علی کے لال نے کھینچی ہے دو حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے دو حد فاصل، کہ آج تک حق و باطل میں بول چال ہی نہیں، کہ آج تک حق و باطل میں بول چال ہی نہیں۔
پروردگار اور اس کے برگزیدہ بندے یعنی اللہ کے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں سے اظہار محبت اور ان کے دشمنوں سے اظہار اعلان کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو قرآن حدیث قرار دیا سورہ بقرہ کی ایک آیت کہ جس کے ذیل میں آپ نے بہت سے ذاکرین اور طلباء سے مجلس سبق فرمائی ہوگی، یقیناً اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں۔ دو چار باتیں کرنے میں جو بھی وقت لگ رہا ہے، میں نے جس آیت کریمہ کو قرآن حدیث قرار دیا سورہ بقرہ کی ایک آیت کہ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، آیت ہے کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لے لیا اور وہ امتحان چند کلمات کے ذریعے سے لے لیا اور جب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے انہیں ایک منصب عطا کیا۔ بات بہت ہی سادی سادی باتیں ہیں، دو چار باتیں آپ کے ساتھ سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لے لیا، ذرا سا غور کیجیے، ابراہیم کے رب نے غور کرنے کی بات ہے، ابراہیم کے رب نے، میں کہوں گا پروردگارا تو ابراہیم کا بھی رب ہے، تو میرا بھی مالک ہے، تو کوئی کسی تجھے مانتا ہے تو اس کا بھی مالک ہے، لیکن یہ تخصیص کرنے کی ضرورت تھی کہ ابراہیم کے رب نے، اس لیے کہ شاید تاریخ بتا رہی ہے کہ اس زمانے میں بہت سے ایسے دم ہیں کہ ذرا سا طاقت آ گئی تو اپنے آپ کو رب کہہ لیا، ذرا سا جاہو جلال آ گیا تو اپنے آپ کو رب کہہ لیا، ذرا سا ثروت آ گئی تو اپنے آپ کو رب کہہ لیا۔ یعنی صرف کہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں جو مجھے بعد میں کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کی داستانیں ہوں، قرآن کی کہانیاں ہوں، وہ قرآن کی کہانیوں میں اور ہمارے ماں کی سنائی ہوئی کہانیوں میں فرق ہے۔ ماں کی کہانیاں کب سنائی جاتی ہے؟ ماں اپنے بچے کو کہانی کب سناتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ پریشان کر رہا ہے، کہانیاں سنایا جائے گا تو بچہ ذرا سا کہانی سن کر سو جائے گا تاکہ ماں کوئی دوسرا کام کر لے۔ میں کہوں گا دنیا والوں کی کہانیوں کی طرح قرآن کی کہانیاں نہیں ہے۔ دنیا کی کہانیاں بچوں کو سنانے کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن قرآن کی داستانیں سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ ایک سوال پڑھ رہا ہوں بلکہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو رسول
جس نے بھی, چاہے آج کے دور میں ہو چاہے پہلے کے دور میں ہو, جس نے بھی قرآن کا مقابلہ کیا, جس نے بھی جو بھی اپنے آپ کو قرآن کے مقابل میں لے کر آیا, وہ کل بھی فی النار تھا, آج بھی فی النار ہے, آنے والے زمانے تک فی النار رہے گا. میں کہوں گا جب قرآن کے مقابلے میں ہم جیسے انسان نہیں آ سکتے, قرآن کے سامنے آ جائے تو جہنمی ہو جایا کرتے ہیں, تو وارث قرآن کے سامنے کیسے جی سکتے, کیسے آواز پڑے قرآن کیا ہے؟ خاموش رہنے والی کتاب. کہا جاتا ہے نا قرآن سامد, کتاب سامد. سامد کا مطلب عربی کیا ہوتا ہے؟ خاموش رہنے والی کتاب. اور جب اس زمانے میں جب قرآن آیا تو لوگوں نے کہا یہ قرآن ہے, تو دعویٰ یہ قرآن کا کہ تم اگر اس کے مس لے کر آ سکتے, کہ آفر ملتا ہے, لیکن اتنا بڑا آفر کوئی کمپنی نہیں دیتی, کوئی دکان والے اتنا بڑا آفر نہیں دیتے. بھائی مقابلہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو تم اس پورے قرآن کا جواب لے کر آؤ. چلو پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا جواب لے کر آؤ. چلو 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک سورے کا جواب لے کر آؤ. ایک سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو ایک آیت کا جواب لاؤ. یعنی یہ دعویٰ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا, یہ دعویٰ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے. اگر حالت حاضرہ پر دیکھا جائے, چاہے وہ کسی مرد سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے, اگر وہ قرآن کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے تو تاریخ گواہ ہے, اس زمانے کی بھی تاریخ گواہ ہے, آج کی تاریخ بھی گواہ بنے گی. جس نے قرآن کی 26 آیتوں کے سلسلے میں شک کیا ہے اس کے وجود کے سلسلے میں شک ہو گیا, لیکن قرآن کے سلسلے میں شک نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھے محمد. چاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, اگر اسے 26 آیت نہیں سمجھ میں آئی تو قرآن نے کہہ دیا تم 26 آیت کی بات کرتے تو تم دائرے اسلام میں نہیں. اب کسی مسلمان میں ہمت نہیں کہنے کہ وہ مسلمان ہے, کسی مفتی میں ہے کہ فتویٰ دے دے کہ وہ مسلمان ہے. نہیں, جس نے ضروریات دین سے انکار کر دیا, چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. اور اہل بیت کی سیرت بھی بتاتی ہے کہ دیکھو اگر حق پر ہے تو باطل والا ہے اسے گلے لگا کر بتانا ہے کہ دیکھو اہل بیت کی نگاہ میں حق کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور تاریخ یہی تو ملتی ہے, بیٹا کسی کا رہا ہو لیکن علی نے اپنے سے منسوب کا حق سے قائد شاہ بنا دیا. اکثر بات کرے محمد والے. بیٹا چاہے کسی کا رہا ہو لیکن علی نے اپنے سے منسوب کر اسے عظمت والا بنا دیا. اور میں نے کہا کہ ہمارے کیا کی لوریاں سلانے کے لیے, لیکن قرآن کی داستانیں سلانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے. صرف ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ ہمارے پہلے والوں کو بھی بیدار کرنے کے لیے تھی اور ہمارے آنے والوں کے لیے بھی بیدار کرنے کے لیے. کیوں؟ قرآن میں نے کہا بہن دیکھیے کہیں اور چلی جائے گی. قرآن نام کس کا ہے؟ کیا دو دفتیوں کے بیچ میں جو صفحات ہے اس کا نام ہے؟ نہیں, بلکہ اگر آپ قرآن کا جائزہ لیں گے تو قرآن وہی چیزوں پر منحصر ہے, یا تو احکامات کو بیان کرتا ہے یا پھر گزشتہ نبیوں کے واقعات موجود ہے. آپ اٹھا
جزیات کے احکام کا نام. نماز پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے؟ کب پڑھنے کو تو بیان کر دیا گیا، لیکن کیسے پڑھنا ہے کون بتائے گا؟ ہے نہیں، یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کب پڑھنا ہے قرآن نے یہ بیان کر دیا، لیکن کیسے پڑھنا ہے کون بیان کرے گا؟ بھائی ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. تو ہمیں ایک شخص کا ایک جملہ ملا کہ جب مولا کائنات نے رسول کے بعد 25 سال کے وقت کے بعد نماز پڑھائی تو کسی نماز اقتدا کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول پڑھا کرتے تھے. اس صاحب کا سوال بتا رہا ہے کہ 25 سال میں اسے ہوا تھا. ایک سوال پڑھے محمد والے جملہ کہہ دو. کیا وہ نمازی ہمارے جیسا تھا؟ کیا ظہر کی پڑھی رسول کی رائے، مغرب کی پڑھائی صبح کی رائے کیا ہمارے جیسا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ مسلسل رسول کی طرف پیروی کرنے والا. وہ کہہ رہا کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول پڑھا کر. کون بتائے گا؟ جو وارثی کتاب ہو. اور میں نے کہا قرآن سلانے کے لیے نہیں، قرآن جگانے کے لیے. میں کہوں گا پابند جگارا تو نے قرآن میں آدم کے تذکرے کو رکھا، نوح کے تذکرے کو رکھا، موسیٰ کے تذکرے کو رکھا. یہ تو قرآنی باتیں ہیں. اگر ہمارے کیا کوئی واقعہ صالحہ ہو تو جو واقعہ جتنی آسانی سے ہوگا اتنا ہی جلدی بھلا دیا جائے، ہے نہیں. لیکن اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس پہ سختی ہو، انسان پریشان ہوا ہو، دو چار محلے والے پریشان ہوئے ہو، تو اس واقعے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذہن نشین کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اور کبھی بات نکلتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا، بڑی سختی ہوئی ہے نہیں. یعنی جو واقعہ جتنی سختی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ذہن نشین کرا لیا جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کیسے مسلمان میں سب سے بڑی سختی والا زمانہ تھا. حج کر کے پلٹ رہے تھے، علی کو مولا بنایا گیا تھا، اس کے بعد بھی مسلمان بھول بیٹھے. لیکن نہیں، آج کے زمانے کے لیے تاریخ کہتے کسے؟ تاریخ کہا ہی جاتا ہے کہ جو گزشتہ زمانے سے تعلق ہو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ زمانے والے کیا کریں، اس سے عبرت حاصل کریں. اسی کا نام تاریخ ہے. اب جناب موسیٰ کے دور میں کتنے لغماز قوم تھی، بیٹھے بٹھائے کھانا ان کو ملتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی نبی خدا سے کیا کہتے ہیں؟ نبی خدا بڑا اکتا آگے کچھ اور مل جائے. اگر آج کے زمانے کے لوگ ہوتا ہے کہتے بڑا حرام ہے، نہ کام کرنا نہ کاج کرنا، بغیر کام کیے کھانا مل رہا. لیکن اس زمانے میں کتنے لغماز تھے، بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ نبی خدا کھاتا آگے کچھ اور مل جاتا. اس سے بڑی لغمازی دیکھیے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اب ایسے مرحلے پر انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جان بچے گی تو سب کچھ ہوگا. اس کے بعد یہ کہتے نظر آتے ہیں نبی خدا ہم آپ کے ساتھ ایسے نہیں چلیں گے. ارے بھیا پیچھے موت ہے، فرعون کا لشکر ہے، دریا پار کرو، بعد میں بڑوڑا دیکھ لینا. لیکن کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے نبی خدا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ میں 12 قبیلے والا ہوں، 12 لشکر والا ہوں. میں ایک راستے پر نہیں چلوں گا، میرے لیے 12 راستہ بنائیے. موسیٰ نے 12 راستہ بنا دیا. جب راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا
اور تعلیم جناب موسیٰ علیہ السلام ہمارے جیسا مولوی ہوگا اور کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہو تو امید کر دیتے ایسے نہیں ویسے تو ہم کیا کہتے ہیں ارے جائیے آپ اپنا راستہ لیجیے وہ اپنا راستہ لے لیکن لاکھوں سلام جناب موسیٰ علیہ السلام جناب مصر قوم کے نفرت کو برداشت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نجات دلانا مقصد تھا اور نجات دلا کر ہدایت دینا مقصد تھا جب نبی کے نظر میں نجات ہو اور ہدایت ہو تو واضح ہو گیا کہ نجات کون دلا سکتا ہے وہ دلائے گا کہ جو معصوم ہوگا وہ دلائے گا کہ جو نبی ہوگا اور ہم نے دیکھا اگر اہل بیت کی تعریف کو اٹھا کر دیکھ لیجیے تو اہل بیت بھی وہ ہے کہ جو نجات دلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حسین نجات کی کشتی ہے حسین نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ اس لیے کہ حسین کی نظر میں بھی یہ تھا کہ انسان کو نجات دلانا ہے اور ہدایت دلانا اور جو اللہ کی طرف سے حاکم ہو کر آیا اس کے نگاہ میں کچھ اور نہیں ہوتا صرف مقصد ہوتا ہے کہ کیسے قوم والے نجات والے صلی اللہ علیہ محمد والے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ نے ضروریت یاد نہیں کی
دیکھیے وہیں سے ظاہر ہوگا جہاں سے پہلا امام آیا تھا، آخری وارث بھی وہیں سے آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے، میں نے کہا کہ ان چیزوں میں طرف بھاگنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہے، مادیات کے پیچھے نہیں، مادیات چند لمحوں کے لیے ہے، چند واقعات کے لیے ہے۔ آئیے تذکرہ ہو رہا ہے تو امام رضا علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرنا ضرور۔ یہ بتائیے کہ یہ مال کہاں تک کام آنے والا؟ شاید ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، ذکر اہل بیت پرانا نہیں ہوا کرتا۔ مولا یہ بتائیے کہ یہ مال کہاں تک کام آنے والا؟ مولا نے کہا یہ مال اس وقت تک کام آئے گا جب تک تمہارے گردن میں جان باقی ہے۔ مولا اچھا یہ بتائیے یہ اولاد کہاں تک کام آئے گی؟ تو مولا نے کہا یہ اولاد اس راز سے ایک قدم آگے۔ مولا سمجھ میں نہیں آئی یہ ایک قدم آگے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آج ہم لوگ 20ویں صدی کے لوگ ہوتے تو مطلب بہت نکال لیتے۔ کہتا مولا یہ ایک قدم آگے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک قدم آگے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہارے جسم قبر کے دہانے تک نہیں پہنچ جاتے تب تک یہ اولاد تمہارے ساتھ آئے۔ کہا مولا وہ مال کہ جس کے لیے انسان جافشانی کر رہا ہے وہ اس وقت تک کام آنا ہے جب تک جہاں کے گردن میں جان باقی ہے، اور یہ اولاد کہ جس کے لیے انسان سب سارے حقوق کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جو ہے وہ قبر کے دہانے اور حقیقت بھی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان دکھائیے کہ جس کی جان نکل گئی اور اس کے بعد اس کا مال کام آ رہا ہے۔ کوئی ایسا انسان دکھائیے کہ اس نے اپنے باپ یا اپنے عزیز اور خالد کے جنازے کو قبر کے دہانے تک پہنچایا ہو اور اس کے بعد اس کے کام آئے۔ کہتا مولا یہ بتائیے کہ جب مال اس جگہ تک، اولاد اس جگہ تک کام آنے والی ہے تو کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جو یہاں بھی کام ہے اور وہاں بھی کام ہے۔ تو عمل صالح ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے۔ اور قرآن کریم اٹھا کر آپ دیکھیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں جہاں تذکرہ ایمان والوں کا تذکرہ وہاں عمل صالح کا تذکرہ۔ عمل صالح کیا ہے؟ کیا عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہہ دیں ایک ایسا کام کر کر انسان چلا جائے کہ وہ کام باقی رہ جائے، جب تک وہ کام باقی رہ جائے گا تب تک اسے بنانے والے کو ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں تو قریب کرنے کے لیے کسی نے مسجد بنوائی، جس نے بنوائی جب تک یہ مسجد باقی ہے، ایک اینٹ بھی باقی ہے، تب تک اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا۔ کسی نے مدرسہ بنوایا، کسی نے کوئی دوسرا کام کر دیا، یعنی جب تک اس کے آثار باقی رہیں گے تب تک اس سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ صرف ہم عمل صالح صرف عبادت کی صورت میں نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس ہم اور آپ وہ خوش نسبت قوم ہے کہ جس کے پاس عمل صالح کے لیے سب سے بہترین تذکرہ جسے ذکر حسین کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ایک سال بات کریں
ہر کام سب کے مناسب نہیں ہوگا. اگر کوئی عہدیدار ہے اگر وہ چھوٹا کام کرنے لگے تو اس کے شایان شان نہیں. اگر کوئی چھوٹا انسان ہے اگر وہ بڑوں جیسا تذکرہ کرنے لگے تو اس کے شایان شان نہیں. لیکن ہم نے کائنات میں ایک تذکرہ دیکھا ہے جو کرتا چلا گیا اس کے شایان شان بنتا چلا گیا. یا الفاظ کو اور آسان کر کے کہہ دوں, بات کو اور زیادہ واضح کر دوں, جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ کرے تو اللہ کے لیے بہتر ہے. جو کام بندے کا ہے وہ بندہ کرے تو بہتر ہے. جو کام فرشتہ کرے وہ فرشتے کے لیے بہتر ہے. اللہ کا کام فرشتہ کرنے لگے تو نازیبہ, فرشتے کا کام بندہ کرنے لگے تو نازیبہ. لیکن ہم نے تاریخ میں ایک ہی ذکر دیکھا ہے کہ جس نے جیسا کرنا شروع کر دیا اس کے شایان شان بنتا چلا گیا. اللہ نے تذکرہ کیا تو اس کے شایان شان, فرشتوں نے تذکرہ کیا تو اس کے شایان شان, بندوں نے کیا تو اس کے شایان شان. میں نے خطابت کا جملہ نہیں کہا بلکہ آئیے قرآن کو اٹھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیادہ باتیں رکھنے کی کوشش کروں. ذکر حسین دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. ذکر حسین جو بابت کا ذکر ہے کہ جانا ہمارے تذکرے کے ساتھ ساتھ معصومین ہمارے سمجھ میں شریک اور معصوم کی سمجھ میں شریک ہو جائے تو اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً بزرگ ہو گیا. اور یہ ہماری باقی کا سامان ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد پر. ابراہیم کا امتحان ہو گیا ان کا. جب اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ کامیاب ہو گئے مذہب امامت ادا کرتے. میں نے کہا کہ ہمیشہ کچھ چیزوں کی طرف آگے جائے تو ابدی ہے. آئیے دیکھیں تو کلمات کیا تھے کہ جس کے ذریعے سے ابراہیم کا امتحان ہو رہا. وہ کلمات کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کلمات وہی ہیں کہ جو ہر انسان کو محبوب ہے. کبھی مال کے ذریعے سے, کبھی جان کے ذریعے سے, کبھی اولاد کے ذریعے سے. اگر دیکھیں ان تینوں کا الگ الگ عہدہ ہے, ہر ایک الگ مرتبے پہ ہے. مال کا الگ مرتبہ, اولاد کا الگ مرتبہ, جان کا الگ مرتبہ. اگر کسی انسان کی جان پر بن جائے تو وہ مال کو قربان کر دیتا ہے. کبھی انسان کی اولاد پر بن جائے تو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. آسان مرحلہ نہیں تھا. جناب ابراہیم کے لیے امتحان کی منزل سے گزرنا تھا. منزل سے گزرنا آسان مرحلہ نہیں ہے لیکن تینوں مراحل کو ادا کیا. مال کے ذریعے سے وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. صرف سلامت عرض کر دو کہ دشت میں جا رہے ہیں اور ایک آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم ہے. میں نے پہلے کہہ دیا قرآن کی داستانیں سنانے کے لیے نہیں, قرآن کی داستانیں جگانے کے لیے ہے. جناب ابراہیم ہے, دشت میں ہے, جنگل میں ہے, صحرا میں ہے. آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. فوراً وہ اس آواز کی طرف دوڑ پڑے. کون ہے جو اس دشت میں میرے رب کی تسبیح کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس جنگل میں میرے رب پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے؟ اس کے پاس پہنچے, کہنے لگا بندے خدا تمہارے منہ سے میرے رب کی تسبیح بڑی اچھی لگتی ہے, ایسا کر
چیزیں ذکر حسین میں خرچ ہو گئی حسین سے واپس کر. بس میں نے آپ کی خدمت کو تمام کیا. میں نے کہا قرآن کی داستانیں جگانے کے لیے ابراہیم نے مال کی قربانی دے دی. ابراہیم کے سامنے اولاد کی باری آئی, اولاد کو بھی قربان کیا. ابراہیم کے سامنے جان کی باری آئی تو جان کو بھی قربان کیا. میں کہوں گا تاریخ کہتی ہے, بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا. زیادہ وقت لینے کا مقصد نہیں ہے. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو تیار کر دو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے دوست کے یہاں قربانی پیش کرنا پڑے. ابراہیم لے کر چلے, اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے آیا, چھری چلائی, گلے پر نشان آیا, ابراہیم بچ گئے, ابراہیم اسماعیل بچ گئے, دمبر ذبح ہو گیا. جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کے گلے پر نشان دیکھا, اور تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابراہیم کے جناب اسماعیل کے گلے پر نشان دیکھنے کے بعد جناب حاجرہ کام نہ لا سکی, بیمار پڑ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کہوں گا اے حاجرہ, آپ نے ایک ابراہیم کے گلے پر صرف نشان دیکھا تھا, قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. صرف ایک ابراہیم کے ایک اسماعیل کے گلے پر نشان دیکھا تھا اور آپ کام نہ لا سکی, آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے. جناب زینب ہے, کبھی عباس کے بازو, میں نے آپ کی زحمت کو جواب دیا, زینب ہے کبھی عباس کے بازو کو دیکھتی ہے, کبھی زینب ہے کبھی قاسم کے لاشے کو دیکھتی ہے, زینب ہے کبھی محمد کے لاشے کو دیکھتی ہے, زینب ہے کہ کبھی بھائی کے بھائی کے جنازے کو دیکھتی ہے. یہی زینب ہے جو قلعہ زینبیہ سے کھڑے ہو کر آواز دے رہی تھی, اے میرے ساتھ میرا باجایا مارا ڈالا ہے, میرا باجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑے تماشا دیکھ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بندہ جشن ہے, آگے بڑھتا ہے, امام حسین کے سبب پر میں جدائی کرتا ہے, ایک دو نہیں بلکہ 12 بار کیا ہے. کبھی اوصیہ آئے واپس چلے گئے, کبھی انبیاء آئے واپس چلے گئے. جب 9واں بار ہوا تو آتے امام حسین کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ علی مرتضیٰ آئے واپس چلے گئے. اے بیٹا, ارے تم سے میرے غم نہیں دیکھا جاتا, میں تمہاری اس مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتا. ادھر بار بڑھا, ادھر رسول اسلام واپس چلے گئے. جب 11واں بار ہوا تو جناب امام حسین نے کہا, اے برادر گرامی, ارے کیا بابا آئے واپس چلے گئے, نانا آئے واپس چلے گئے, بھیا آئے واپس چلے گئے, ارے کیا آپ بھی واپس چلی جاؤ گی؟ تو شاید آواز آئی ہو, اے میرے لاڈلے حسین, ارے میں تمہارے ساتھ جان مدینے سے لے کر کربلا تک. تاریخ کہتی ہے, منادی نے ندا دی, الا قتل الحسین میں کربلا, ارے تو حسین میں کربلا, حسین کربلا میں مار دیے گئے, حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے. اللہ نے مظلوم کربلا آپ کو خداوند عالم کا کسی کا نہ بڑھائے. سید الشہداء کے ایام ازاں میں چند دن بچے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ شہادت حسین کے بعد اس قافلے کو ادھر سے لے جایا جانے لگا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے. ارے سید سجاد کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا, خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے نظروں کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو. سید سجاد کو ادھر سے گزارا جانے لگا. سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ارے جیسے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, پھوپھی دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئی, اے سید سجاد, ارے عالم غربت میں کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ارے سید سجاد نے بڑا حساسی جملہ کہا, اے پھوپھی اماں, ارے دشمنوں نے کچھ تہائے نجس کو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. ارے زینب نے دلاسا دیا, اجرکم اللہ, خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء کے. بس میں نے کہا ایام ازاں میں کچھ دن باقی ہے, میں چاہتا ہوں کچھ مصائب آپ کے سامنے عرض کر دوں. تاریخ کہتی ہے جب شہداء کا لاشا ارے سر جب نیزے پر بلند کر کے کوفہ لے جایا جانے لگا تو ایک گھر میں روکا گیا. تاریخ کہتی ہے جناب زینب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے صاحب خانہ سے, اے بہن دیکھو, ارے جب سے میرے بھیا شہید کیے گئے ہیں, میرے عزیز و اقارب شہید کیے گئے ہیں, میں رو نہ سکی ہوں. اگر تو اجازت دے
تو میں اپنے شہداء کو گریہ کر لوں. تاریخ کہتی ہے اس گھر کی مالکن کہتی ہے بے شک تم اپنے بھیا کو رو, اپنے گھر کے وارثوں کو رو لو. ادھر زینب ہے, ادھر ام کلثوم بیٹھ کر گریہ فرماتی ہیں اور کہتے جاتی ہیں اے سکینہ کے بابا, اے سکینہ کے بابا. ارے جیسے سکینہ کا نام سنا, ارے وہ گھر کی مالکن آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی اگر تمہیں رونا ہے تو رونے سے کوئی منع نہیں کرتا, اپنے گھر کے بچوں کے نام لے کر رو. ارے زینب کہتی ہے مجھے یہ بھی تسلیم ہے. ارے ادھر زینب نے دوبارہ رونا شروع کیا. اے علی اکبر کے بابا, اے علی اصغر کے بابا. ارے جیسے شیریں نے نام سنا, ارے سننے کے بعد کہتی ہے اے بی بی اگر تمہیں رونے ہیں تو اپنے شہداء کے بھائیوں کے نام لے کر رو. ادھر جناب زینب نے کہا مجھے یہ بھی تسلیم ہے. اب زینب گریہ کرتی ہے اے عباس کے بھیا, اے عباس کے بھیا. ارے جیسے شیریں نے نام سنا, ارے فوراً قدموں پر گر پڑی. اے بی بی یہ بتا دو کہ تم کون ہو, ارے تم نے جس کا نام لے کر رویا, ارے یہ تو میرے آقا حسین کے گھر والوں کا نام ہے. ارے زینب تڑپ گئی, کہتی اے شیریں ارے تم نے مدینے کا نام سنا ہے. شیریں کہتی ہے بی بی ارے تم کہاں کی رہنے والی ہو. ارے زینب کہتی ہے میں مدینے کی رہنے والی ہوں. ارے جیسے شیریں نے مدینے کا نام سنا, ارے زینب سے پوچھتی ہے اے بی بی ارے مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہو. ارے زینب کہتی ہے میں محلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہوں. ارے جیسے یہ سننا تھا شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا, اے بی بی آپ کون ہو. ارے زینب کہتی ہے اے شیریں ارے تم نے مجھے نہ پہچانا, میں علی کی بیٹی زینب ہوں, یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. ارے قدموں پر گر پڑی, اے زینب میں نہ پہچان سکی, مجھے معاف کیجیے.